السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليعجب من الشاب ليست له سبوة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً میرے مشفق اساتذہ کرام اور جملہ سامعین، آج کا یہ پروگرام جو کہ ختم صحیحین کے موقع سے رکھا گیا، دوستو یہ پروگرام اور اس میں میری شرکت یقیناً میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اور خصوصی طور پر آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، جس کے نتیجے میں میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، میں اراکین جامعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، آپ لوگوں نے بلا کر کے حوصلہ افزائی تو کر دی، مگر ڈر ہے کہ کہیں آج کی یہ تقریر رسوا نہ ہو جائے، خصوصی طور پر جب کہ اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنوں کے درمیان میں گفتگو کرنا میرے لیے خاص طور سے بڑا ہی مشکل ہے۔ میرے بعد بھی ایک ایسے مقرر ہیں جنہوں نے
میدان خطابت میں بڑی ہی کم عمر میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور ان کی موجودگی میں بولنا کچھ زیادہ ہی مشکل لگ رہا ہے۔ بہرحال آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے نوجوانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور اس کے اسباب و علاج۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو 50% آبادی 25 سال سے کم کے لوگوں کی ہے۔ اکثر آپ کو دیکھنے میں نوجوان ملیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعداد آج دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ دوستو، انہی نوجوانوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ نوجوان ہے کون؟ نوجوان کہتے کسے ہیں؟ اس کے لیے عربی کا ایک شعر ہی کافی ہوگا۔ شاعر کہتا ہے: لیس الفتى من یقول کان ابی ان الفتى من یقول ها انا ذا۔ جوان وہ نہیں جو پیدرم سلطان بود کا نعرہ لگائے، جو یہ کہے کہ میرے باپ دادا بڑے عہدوں پر فائز تھے، میرے باپ دادا بادشاہ تھے، میرے باپ دادا فلاں تھے فلاں تھے۔ بلکہ جوان تو وہ ہے جو کہ کچھ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کے اندر کچھ جذبہ ہو، جس کے اندر کچھ جوش اور ولولہ ہو، کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوستو، جوان وہ ہے جو انقلاب برپا کر دے معاشرے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جوانوں کی اسلام نے بڑی اچھے انداز میں تربیت کی ہے اور جوانوں کا ایک مقام بیان کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جوان ہر میدان میں آپ کو پیش نظر آئے گا۔ قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں: ما بعث اللہ نبیا الا شاب۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو بھیجا تو جوانی کے عالم میں بھیجا، جوانی کے عمر میں بھیجا۔ ولا اوتی العلم عالم الا وهو شاب۔ اور کسی عالم کو علم بھی دیا گیا تو جوانی کی حالت میں دیا گیا۔ جوانی کا وہ مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں کچھ سیکھنے، کچھ سکھانے کا موقع ملتا ہے، کچھ کر گزرنے کا وقت ملتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے: فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، جب یوسف علیہ السلام کڑیل جوان ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے بھی نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا، بادشاہت بھی عطا کی۔ اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام بھی جوانی کے پہنچ گئے تو ہم نے انہیں بھی نبوت دی۔ اور آپ یاد کریں، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، اس واقعے کی طرف جائیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے پورے معاشرے میں، ایسا معاشرہ جہاں بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی، ایسا معاشرہ جہاں اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ایسے عالم میں ابراہیم علیہ السلام تنہا جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ عمر بھی جوانی کی عمر تھی۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے میلے میں چلے جانے کے بعد بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قوم جب پلٹتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جن بتوں کا ذکر کر رہا تھا وہی ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسی جوانی کی عمر کو بیان کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کا عالم
جوانی کا زمانہ اور جوانی کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ ہر دور میں جوانوں نے کوئی نہ کوئی انقلاب برپا کیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھنا یہ جوانی بہت دیر تک آپ کے ہاتھ میں رہنے والی نہیں. یہ جوانی پانی کا ایک بلبلہ ہے. وقال امام احمد بن حنبل ما شبہت الشباب الا بشیء کان فی قمی فسقط. حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے جوانی کو بس یوں سمجھ لیا، میں نے جوانی کو بس اتنا سمجھا کہ میرے آستین میں کوئی چیز تھی اور وہ گر گئی. میرے آستین میں کوئی چیز تھی وہ گر گئی. پانی کا ایک بلبلہ کہتے ہیں یہ زندگی. آج ہم نوجوانوں کا خصوصی طور پر معاملہ کیا ہے؟ کھاؤ پیو اور عیش کرو. جوانی کا یہ مقصد نہیں، جوانی کا یہ مقصد نہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. میں آپ سے پوچھوں آپ کی جوانی کا مقصد کیا ہے؟ آج اکثر لوگ اپنی جوانی کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر پا رہے. غلط جگہوں پر ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں. ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا. ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں ایک قلم جو بنائی گئی، قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ سب لوگ کہیں گے قلم کا مقصد لکھنا اور تاکہ اس کے ذریعے سے علم کو پھیلایا جائے. لیکن اگر میں کہوں اس قلم کے ذریعے سے سلوار کے اندر ناڑا یعنی زربن ڈالا جائے، ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے بیوقوف ہے. آپ کہیں گے بیوقوف ہے. قلم کا استعمال وہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے قلم کا وہاں استعمال ہم نہیں کر رہے اس قلم کا. جوانی کا بھی مقصد کوئی نہ کوئی ہے. اس جوانی کے عالم میں، جوانی کی عمر میں کوئی انقلاب برپا کر کے دکھاؤ. جوانی کی عمر میں کچھ کر گزرو. یہ جوانی کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جب آپ کا خون گرم ہوتا ہے، آپ کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج سے پہلے کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لو، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے، تمام انقلابات ان جوانوں کے نام سب میں پیش تھے. یہ جوان سب میں پیش تھے. جتنے بھی انقلاب اس دنیا کے اندر رونما ہوئے، سب میں ان جوانوں نے پہلا قدم بڑھایا تھا. اور میں بتا دوں اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا. عامر عثمانی کہتے ہیں کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، جوانی کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے مصیبتیں بھی آئیں گی، آپ کے سامنے پریشانیاں بھی آئیں گی. انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش میں انبیاء کرام علیہم السلام کو ڈالا گیا. پھر ان کے بعد جو ان سے نیک تھے، ان کے بعد پھر جن کا نمبر آتا ہے الامثل فالامثل. اس طریقے سے جو جتنا نیک ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نوجوانوں کا مقام بیان فرمایا. اور حدیث کے اندر آپ نے شاید سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سبت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، سورج آپ کے قریب آ جائے گا، اس وقت جب آپ کو سائے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس سائے کے اندر جگہ حاصل کرنے والے جو لوگ خوش نصیب حضرات ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ.
ایک وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا، اللہ رب العالمین کے لیے گزارا ہوگا۔ اس راہ میں بڑی کٹھنائیاں ہیں، اس راہ میں بڑی مصیبتیں ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، واقعات بیان کرنا مقصد نہیں، بس میں اشارے کر کے گزر جاؤں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کے جرم میں جب مکہ والے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتے تھے، تب بھی ان کے زبان سے احد احد ہی نکلتا تھا۔ کتنی مصیبتیں جھیلی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طریقے سے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں حدیث کی کتابوں کو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے جرم میں کیسی کیسی سزائیں دی گئیں، اور میں اس لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ جوانی کا زمانہ تھا، این جوانی میں ایمان لے کر کے آئے تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا، مکہ کے اندر سب سے زیادہ قیمتی لباس استعمال کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر تھے، سب سے مہنگا تر استعمال کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر تھے، سب سے مہنگا جوتا استعمال کرنے والے یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ایمان لے کر کے آئے، ان کی والدہ کو پتہ چلا، قید کر دیا گیا، کھانا پانی روک دیا گیا۔ مجبوری کے عالم میں ان کے جسم سے جب لباس کو اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ہمشہ ہجرت بھی کر جاتے ہیں۔ جب واپس پلٹتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد غزوہ احد میں شہید بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، وَالدُّمُوعُ تَرَقْرَقُ مِنْ عَيْنَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ بِمَكَّةَ أَحْسَنَ لِمَّا وَلَا أَرَقَّ هُلَّةً وَلَا أَرَقَّ هُلَّةً، اللہ کی قسم مکہ کے اندر میں نے مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ خوشبو لگانے والا، مکہ میں نے مصعب بن عمیر سے زیادہ مہنگا لباس استعمال کرنے والا، مکہ کے اندر مصعب جیسے بالوں والا خوبرو نوجوان میں نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حالت تو یہ تھی جب شہید کیے گئے، کہاں کچھ سالوں پہلے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر مکہ کا سب سے قیمتی جوڑا ہوا کرتا تھا، لیکن کفن دینے کے لیے ایک چادر بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ کس کے لیے تھا؟ ان لوگوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جوانیاں انہوں نے فنا کر دی، اپنی جوانیوں کو انہوں نے فنا کر دیا صرف اسلام کے راستے میں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو جوانوں ذرا غور سے سنو، اگر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو تو خدارا اپنی جوانیوں کو برور کار لاؤ، اپنی جوانیوں کو صحیح جگہوں میں استعمال کرو۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ان جوانوں کی سرپرستوں کو بھی ذرا فکر ہونا چاہیے، چاہے وہ قوم کے ٹھیکیدار ہوں یا گھر کے والدین ہوں، اگر آپ نے ان جوانوں کی طرف خصوصی توجہ نہ دی، یہ جوان جو غلط راہ استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے انہیں غلط راستے سے روکا نہیں، یقین مانو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ اور آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوانوں کی کیسی تربیت کی تھی، ان جوانوں کی صلاحیتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے استعمال کیا تھا۔ آپ یہ دیکھتے کس بچے میں کون سی صلاحیت ہے اور پھر اس صلاحیت کو استعمال کرتے۔ چند مثالیں میں دینا چاہوں گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یہی کوئی 12-13 سال نہیں ہوگی جب علم کے میدان میں ان کی دلچسپی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دے دیا کہ غیر قوموں کی زبانوں کو سیکھا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے،
15 دن نہیں گزرا میں نے یہود کی زبان اور ان کی زبانوں کو ہم نے سیکھ لیا، بولنا بھی آ گیا اور لکھنا بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر ملکوں سے جو خطوط آیا کرتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ کچھ لکھنا ہوتا کسی کے نام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے، وہ لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں جو بہادر لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کو سراہا اور ان کا استعمال بھی کیا۔ چنانچہ جب غزوہ احد کا مرحلہ درپیش ہوا اور یہ ہوا کہ مدینہ میں رہ کر کے لڑائی کی جائے یا مکہ میں رہ کر کے لڑائی کی جائے، اس وقت جوانوں کے خون جوش مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی جوانوں نے کہا تھا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ سے باہر جا کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور گئے بھی۔ ان کی بہادری کو سلام ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا تھا۔ اور جہاں فیصلے کا معاملہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ملک یمن بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر کے بھیجا۔ وَأَنَا شَابٌ، کہا اس وقت میں بالکل جوان تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس وقت میں بالکل جوان تھا۔ وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ، مجھے پتا بھی نہیں کہ فیصلہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ قال فضرب بيده في صدري، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر مارا اور فرمایا اللہم اهد قلبه، اللہ رب العالمین تو اس کے دل کو درست فرما دے اور اس کی زبان کو سیدھی کر دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں بھی کبھی بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے شک میں مبتلا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھاپا اور انہیں استعمال کیا۔ آج بھی اگر ہم ان جوانوں کو آگے بڑھائیں، مشورہ بزرگ حضرات دیں، لیکن ان جوانوں سے کام لیا جائے، جو جس لائق ہے اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے۔ اور میں جوانوں سے خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا، وقت بہت کم ہے کہ اپنی جوانی کو خدارا غلط کاموں میں نہ گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوا، اللہ رب العالمین کو ایسے نوجوان پسند ہیں جن کے مشغلے برے نہ ہوں۔ ایسے جوانوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے جن کے مشغلے برے نہ ہوں۔ آج گاؤں سماج میں، محلے اور معاشرے میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے ہمارے مشغلے کیا ہیں، ہماری مصروفیات کس چیز میں ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت عند ربہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے تمہارا قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا حتی یسأل عن 40، یہاں تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ وعن شبابہ فیما بلاہ، تمہاری جوانی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا، اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ جوانیاں بار بار ملنے والی نہیں۔ بڑھاپے کے عالم میں آپ عابد تو بن سکتے ہیں، آپ متقی اور پرہیزگار تو بن سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ جوانی کی عبادت کہاں اور کہاں تمہارے بڑھاپے کی عبادت۔
یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو سایہ نصیب کیا جائے گا وہ تمہاری جوانی کی عبادت ہی کی قیمت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جوانی کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جب جوانی جوش پر ہوتی ہے، جب جوانی ایسے دل جوان ہوتا ہے اور ہر کچھ کرنے کا دل کرتا ہے، برائیاں بھی انسان چاہتا ہے کرنے کے لیے، مگر ایسی حالت میں اگر ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا تو اللہ رب العالمین اس کا صلہ بھی ہمیں دے گا، اللہ رب العالمین اس کا صلہ بھی دے گا۔ اور اپنی جوانی کو ہم غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ وہ غلط چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا خاص طور سے اس دور کے اندر موبائل کا استعمال، موبائل کا استعمال، ہر انسان موبائل یوز کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی بن چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ موبائل غلط چیز ہے اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا غلط استعمال چھوڑ دیا جائے، اس کا غلط استعمال چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بڑے شریف بنتے ہیں، مگر آپ تنہائی میں جاتے ہیں، آپ موبائل میں کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ جو دل میں آئے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ مت بھول جانا، اللہ رب العالمین تمہاری حرکات سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاتی یوم القیامت بحسنات، کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے ساتھ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی۔ فیجعل اللہ حباء منصورا، اللہ رب العالمین انہیں ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں اڑا دے گا۔ حضرت صوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی زبان میں بات کریں گے، مگر جب تنہائی اختیار کریں گے وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَقُوهَا، جب تنہائی میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی حرام چیزوں کو وہ استعمال کریں گے، اس سے رود ڈالیں گے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ آج اسی حدیث کی پیش نظر ہم اور آپ اپنا معائنہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے غلط قدم اٹھائے ہیں۔ یہ جوانی یوں ہی برباد نہ کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا بھی ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ دوستو، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے بس اتنی ہی دعا کریں کہ اللہ العالمین ہمارے نوجوان جو معاشرے کے اندر غلط راہ پر چل پڑے ہیں، اللہ العالمین تو انہیں سیدھی راہ دکھا دے، اللہ العالمین تو انہیں مستقبل کا ہیرو بنا دے، الہ العالمین تو ان نوجوانوں سے کچھ ایسا کام لے لے جو امت نکھر جائے، الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر، خاتمہ و ایمان پر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔